آپ حضرات کے توسط سے اپنے ان تمام بھائیوں کو مخاطب کرنا مقصود ہے جن کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور اس سلسلے میں کچھ عبارات انہی کی کتابوں سے انہی حوالوں کے ساتھ پورے اعتماد سے ہم نے عرض کی ہیں کہ انہوں نے بار بار اپنے اس دعوے کو نہ صرف دہرایا ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے ماننے والے، ان کے بعد جو ان کے خلفاء آئے اور ان کے صاحبزادے، وہ سب اسی بات کو بنیادی طور پر کہتے رہے کہ علی عزب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے نزول المسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا۔ اس کی بالکل آغاز میں اور اسی طرح روحانی خزائن جو انہوں نے لکھے ہیں اس کی 18ویں جلد میں 380 اور 81 نمبر صفحہ پہ انہوں نے اپنے اس دعوے کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے کہ وہ تحریر کرتے ہیں، بس چونکہ میں اس کا رسول یعنی اللہ کا رسول یعنی فرستادہ ہوں، مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے، بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اسی کا مظہر بن کر آیا ہوں۔ یہ عبارت ہے ان کی جس میں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر بن کے دنیا میں تشریف لائے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا، نیا میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، میرا کوئی نیا نام نہیں ہے۔ تو یہ اسی بات کی باز گشت ہے در حقیقت کہ وہ جو میرا پہلا نام محمد تھا اب وہی بدل کے احمد کے نام سے میں اب آیا۔ اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ جناب میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا، ایک لمحے کے لیے اگر اسے فرض کر لیں تو بہت سے بنیادی عقائد ایسے ہیں جو ہر وہ شخص جو مرزا صاحب کو خدا کا نبی تصور کرتا ہے ان کے عقائد سے یہ دعویٰ ٹکراتا ہے۔ مثلاً اس بات کی انہوں نے صراحت کی ہے کہ جتنے بھی ہماری نبوت کے قائل ہوتے چلے جائیں گے اتنا جہاد دنیا سے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو جہاد جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے ضروری یا بوقت ضرورت فرائض میں سے قرار دیا ہے، اس کو منسوخ کرنا اور یہ کہنا کہ جہاد اب امت میں باقی نہیں رہا، تو یہ ایک نیا حکم دینا ہے یا نہیں؟ ایک نبی علیہ السلام کوئی بات کریں اور پھر بعد میں آنے والا کوئی ایسا شخص جو نبوت ہی کا دعویٰ کرے اور کہے کہ پہلی شریعت میں یہ تھا اور اب جو میری شریعت ہے اس شریعت میں وہ پہلی بات کینسل ہو رہی ہے، تو یہ ایک حکم ہے، بالکل عقل اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا، اور دوسری طرف کئی ایک احکامات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے اور یہ کہتے ہیں کہ اسے کینسل کیا جائے اور وہ منسوخ ہیں، تو یہ تو خود شریعت کا دعویٰ۔ پھر اسی طرح ایک کتاب انہوں نے اور تحریر کی کشتی نوح، اور اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا۔ کوئی شخص کتنے ہی درجے کا کامل کیوں نہ ہو، اگر کوئی انسان اسے نہیں مانتا تو وہ یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ میرے نہ ماننے کی وجہ سے تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء کرام میں سے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور ایک شخص کہتا ہے کہ حضرت میں آپ کو خدا کا ولی نہیں مانتا، تو ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا اور نہ یہ کسی نے کہا کہ چونکہ تم مجھے ولی نہیں مانتے لہذا خدا کا عذاب آ جائے۔ یہ شان تو صرف نبوت اور رسالت کی ہے کہ اگر اسے مانا جائے تو اس پہ ہلاکت کی وعید بھی ہے، آ بھی جاتی ہے، ہوا بھی ایسے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت فلاں آدمی جو آپ کی بات نہیں مانتا اور مخالفت کرتا ہے کیا اسے قتل نہ کر دیا جائے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی تھی کہ کوئی ان کا حکم نہ مانتا اور ان کی بات کو رد کر دیتا تو وہ مسلمان مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیے جانے کے قابل تھے۔ تو یہاں ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے مجھے قبول نہ کیا، اور مبارک وہ ہے جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں، بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے
کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے. خزائن روحانی خزائن کی 19ویں جلد کے صفحہ 61 پہ انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے. اب یہ سارے دعوے نہیں ہیں تو کیا ہے؟ وہ حضرات جن کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب کو خدا نے رسالت کے مقام پہ فائز فرمایا تھا، وہ اس بات کو سوچیں کہ ایک طرف تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یہ شان کس کی؟ اگر یہ کہا جائے کہ چلو رسالت نہیں ہے نبوت تھی، تو بنیادی اختلاف تو اسی مسئلے پہ ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اور کوئی شخص کتنی صلاحیتوں والا ہو نبوت کا منصب اس انسان کے لیے نہیں ہو سکتا. صلاحیتوں کے ہونے سے انکار نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شہر میں 50 نوجوان ایسے ہیں جو اپنے علم، اپنی صلاحیت، اپنی تعلیم اور اپنی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر اس کے لیے منتخب کیے جا سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو اسسٹنٹ کمشنر لگا دیا جائے، مگر حکومت کے یہاں کرسی ہی ایک، عہدہ ہی ایک، تو 50 میں سے ایک کو ہی فائز کر سکیں گے نا، اور باقی 49 کے متعلق کہیں گے کہ ان میں صلاحیت تو ہے اور معیار پہ پورا اترتے ہیں مگر عہدہ ہی ایک. بس نبوت پہ جو آخری عہدہ باقی رہ گیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عنایت فرما دیا. امت میں جتنے بھی افراد اس صلاحیت کے پیدا ہوئے یا ہوں گے کہ ان میں نبوت جیسی صفات پائی جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے مگر نبی تو نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو اس شخص کو ملتی. اس کا مطلب ہے ان میں نبوت کی صلاحیتیں تھیں، مزاج تھا، سمجھتے تھے کام کیا ہے، مگر وہ جو منصب تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو یہاں پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انہوں نے جناب رسالت کا نہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان میں ایسی صلاحیتیں پائی جاتی تھیں، تو جو بھی اس عقیدے اور نظریے کے قائل ہیں ان کے ماننے والے، ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ کیا پچھلے 1300-1400 برس میں اس امت میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں آیا جس میں اتنی صلاحیتیں، اور اگر کسی میں تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق تو خود صحیح احادیث میں آیا کہ ان میں ایسی صلاحیتیں تھیں، تو پھر آخر کس وجہ سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ علیہ باللہ میں نبی ہوں، کیونکہ سارے مسلمان یہ سمجھتے تھے اور بحمدللہ اب تک سمجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری رسول تھے. پھر ایک بات جب کوئی شخص کہتا ہے تو کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ بات صرف ایک فکرہ محدود نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی امپلیمنٹیشنز جتنی ہیں وہ سب کی سب دیکھنا پڑتی. یاد دہانی کے طور پہ دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جب یہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا میرا بیٹا ہے، تو جب کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی والدہ کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے، اور وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ میری جو باقی اولاد ہے وہ اس کے ساتھ بہن بھائیوں کا رشتہ رکھتی ہے. تو کہنے کو تو اس نے ایک فکرہ کہا، لیکن باقی جتنی چیزیں تھیں وہ سب کی سب اس ایک فکرے کے لوازمات میں سے ہیں جنہیں مانے بغیر کوئی چارہ نہیں. اب جب انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، تو انہوں نے بڑی صراحت سے حقیقت الوحی جو ان کی کتاب ہے اس میں یہ کہا کہ یہ انا آتینا کل کوثر، یہ جو آیت اللہ نے نازل کی ہے یہ بھی میرے ہی بارے. اب انہیں چاہیے تھا کہ وہ نبوت کے ساتھ ساتھ معجزات کا بھی ذکر کرتے، وہ خدا کے انعامات کا بھی ذکر کرتے. انہیں بھی پتا تھا کہ لوگوں میں جستجو ہوگی، پوچھیں گے کہ آخر نبوت ہے تو آپ کو اس کے سلے میں کیا ملا اس کے ساتھ ساتھ. تو یہ جو سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عنایت فرمائی، اور وہ خیر کثیر خواہ کسی بھی تفسیر میں لے لی جائے، حوض کوثر اس سے مراد لے لیا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی علوم کی کسی بھی چیز کی کثرت مراد لے لی جائے، خدا کی رحمت کی، تو مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب وہ حوض کوثر کی وہ جو انا آتینا کل کوثر ہے وہ میرے بارے میں ہی نازل ہے. آپ کے توسط سے ہم ان تمام بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ کیا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بٹھائیں، اور امت کو جتنے وعدے دیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جتنے گناہ گاروں کو آس بندھائی ہے کہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی یا تم وہاں میرے ساتھ ملو گے، کیا یہ ہوگا کہ ہم سب جائیں گے اور وہاں مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ اس پانی کو، اس مبارک چیز کو پلائیں گے؟
سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی۔ پھر وہ اس سے بھی بڑھے اور انہوں نے دوسرا دعویٰ یہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ کئی دعوی بھی تھے ان کے۔ ایک دعویٰ انہوں نے اپنی کتاب تذکرہ میں بھی کیا، اور تذکرہ وہ کتاب ہے جس کی ان لوگوں کے ہاں جو مرزا صاحب کی نبوت کے قائل ہیں، اس کتاب کی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی نہج البلاغہ کی امپورٹنس اہل تشریح کے ہاں۔ بہت بڑی کتاب، بنیادی چیزوں میں تصور کی جاتی ہے، اور انہوں نے اس میں صاف یہ لکھا، اس کی مختلف مرتبہ وہ طبع ہوئی، صفحات اس کے بدلتے رہے، مگر ایک طبع میں 275 صفحے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت قرآن کریم کی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ خدا نے میرے ہی بارے میں نازل کی۔ معراج کا بھی دعویٰ انہوں نے کیا، اور معراج کا دعویٰ بھی ان کا یہ تھا، حقیقت اس کی کہ معراج وہ اس کے قائل تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے وہ جسمانی طور پہ نہیں ہوئی تھی، وہ تو خواب تھا، روحانی طور پہ ہوئی تھی۔ اور یہ خیال نہیں فرمایا انہوں نے شاید کہ اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں لے گی، اور عبد کا بندے کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ کوئی لغت عربی کی کوئی قبیلہ ایسی نہیں بولتا تھا کہ جس میں عبد کا اطلاق خواب پہ ہو جایا کرے اور روح پر ہو جایا کرے۔ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس قسم کے کشف جو ہیں ان کا مجھے کئی بار تجربہ ہوا۔ ازالہ اوہام میں انہوں نے تصریح کی ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ یہ معراج ایک کشف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا، اور مجھے تو کئی بار ہوا۔ الیاذ باللہ، نہ صرف یہ کہ یہ عقیدہ کفر پر مبنی ہے، بلکہ تمام امت میں سے کوئی آج تک اس کا قائل نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے قرآن کا رد بھی لازم آتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی لازم آتا ہے یہ عقیدہ کہ آپ کو جو کئی مرتبہ اس چیز کا کشف ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا بھی مرتبہ بلند تھا، اور بلا شک و شبہ کسی شخص کا کسی کے متعلق بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی شان اور مرتبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، یہ امید ہے وہ بھی مانتے ہوں گے کہ کفر۔ اللہ تعالی نے معراج کے سلسلے میں یا جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس سلسلے میں مفسرین کا اختلاف اپنے مقام پر، مگر یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی کا قرب یا جبریل امین کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حاصل ہوا جو سورہ نجم کی بالکل ابتدائی آیات میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا نا والنجم اذا ہوا، اور ستارے کی قسم جب وہ ڈوب جاتا ہے، اور پھر چلتے چلتے آگے فرمایا ہے کہ قاب قوسین، دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا ان میں اور اس میں یعنی اللہ تعالیٰ میں یا یہ کہ جبریل امین میں، تفسیر الگ مقام ہے، اس کا اختلاف ہو کہا کا، اور وہاں جو فیصلہ ہے وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان یا جبریل امین اور ان کے درمیان صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، اور مرزا صاحب نے اپنے متعلق صاف لکھا ہے اپنی کتاب تذکرہ میں کہ یہ میرا ہی مقام۔ یہ قرآن تو نازل ہوا تھا آج سے 1500 برس پہلے، اور اس قسم کی تمام آیات کو جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور منزلت ظاہر ہوتی ہے، ان سب کو ایک ایک کر کے وہ اپنے اوپر چسپاں کرتے گئے ہیں، اور یہ انہیں کرنا ہی تھا، کیونکہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو باقی سارے لوازمات تو پورے کرنے ہی۔ تو جب ایک شخص نے کہا کہ میں رسول ہوں، نبی ہوں، تو باقی جتنی چیزیں تھیں وہ تو پھر پوری کرنی پڑی۔ اسی طرح جو ان کے روحانی خزائن ہیں اس کی 17ویں جلد میں صفحہ 349 پہ وہ صاف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مرزا غلام احمد قادیانی کی تعریف کرتا ہے اور اس پر درود بھیجتا ہے۔ آپ کے توسط سے ہم پھر ان سے درخواست کرتے ہیں جو انہیں نبی مانتے ہیں، کیا اس بات کا کوئی اور ثبوت ہے؟ یہ تو دعویٰ ہے نا، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے پہ کہ میرا رب میرا پروردگار مجھ پہ سلام بھیجتا ہے، اس کے پیچھے قرآن کریم کی تائید اور وحی ہے، اور کچھ بھی نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرما دینا ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ یہاں تو مرزا صاحب کا دعویٰ ہے تو خدا ان پر درود بھیجتا ہے، اس دعوے کی تصدیق کہاں سے ہو سکتی، اس دعوے کی تائید کہاں سے ہو سکتی ہے، جبکہ اس کی تردید کے لیے 20 دلائل موجود ہیں؟ کیا یہ مان لیا جائے اور تصور کر لیا جائے کہ جتنے قادیانی حضرات نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو اس سے وہ مراد تھے مرزا صاحب کو لیتے، جب خود انہوں نے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ جو قرآن میں آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ میں ہی ہوں،
تو پھر درود شریف کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کے نزدیک؟ اس کی صراحت کر دیجئے کہ کیا آپ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں جنہیں اللہ نے مبعوث فرمایا تھا آج سے 1500 سال قبل، یا آپ کے نزدیک اس کی مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہوتے ہیں؟ اگر آپ کی مراد وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھ پہ خدا درود بھیجتا، اور پھر یہ کیا ہے کہ میرا نام بھی محمد ہے، میں وہی ہوں جو پہلے آئے تھے؟ اور اگر آپ کی مراد وہی ہے جو قادیان میں آیا تو پھر تو مسئلہ ہی صاف ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیے انہوں نے اپنی تعریف میں جو اشعار سنے بھی ہیں اور ان کے سامنے جو کچھ کہا گیا ہے، فارسی کے اشعار انہوں نے کہا کہ انبیاء گرچہ بودا اند بسے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت سے تھے، من بعرفان نہ کم ترم از کسے، مگر جو معرفت خدا کی انبیاء علیہ السلام کو نصیب ہوتی تھی میں اس میں کسی سے کم نہیں۔ جتنی معرفت انبیاء علیہ السلام کو خدا کی تھی وہ ساری معرفت مجھے بھی حاصل ہے۔ آنچ دادست ہر نبی را جام، اللہ کی معرفت کا جام جو ہر نبی علیہ السلام کو ملا تھا، داد آ جام را مرا بتمام، وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جام وہ معرفت جمع کی جائے تو مجھے اس سے بڑھ کر خدا نے اپنی معرفت دی۔ ایک نبی کی تصدیق اور ایک نبی کی معرفت اور اس کا ایمان اپنے کیفیات کے اعتبار سے پوری امت پر حاوی ہوتا ہے، اور کچھ یہ دعویٰ کرنا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی معرفت کو اگر جمع کیا جائے تو میں تو اس سے بھی بڑھ گیا، اور پھر اس پہ اتنا یقین کہ انہوں نے کہا کم نہیں ہم زاں ہما بروئے یقین، اور میں یقین سے تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ اس معرفت میں میں کسی سے کم نہیں ہوں، ہر کے گویت دروغ ہست لعین، اور جو شخص کہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں اس پر لعنت۔ کس پہ لعنت بھیج رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرات انہیں مانتے ہیں بس وہ ہیں اس لعنت سے بچے ہوئے، باقی پوری امت جو نہیں مانتی اس پہ لعنت بھیج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عام مومن کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ المومن لا یکون لعانا، مومن کبھی لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا۔ مومن کی زبان کے ساتھ یہ جملہ زیب نہیں دیتا، ایک طرف نبوت کا دعویٰ اور پھر یہ کہنا کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑا میں ہوں، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہر کے گویت دروغ ہست لعین، جو ہمارے اس دعوے کو نہ مانے وہ لعنتی۔ وہ حضرات جو ان کی نبوت کے قائل ہیں وہ خود ذرا سا ٹھنڈے دل سے غور کریں ہماری اس درخواست پہ کہ ہم سے بار بار یہ کہنا کہ آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، درشت زبان استعمال کرتے ہیں، یہ زبان کس چیز کا نمونہ؟ اپنے مخالفین پر اس طرح لعنت بھیجنا منہ بھر کے، کیا اس میں کوئی بھی مطابقت ہے جس مقام اور جس منصب کا وہ دعویٰ کرتے تھے؟ تریاق القلوب میں اس کے تیسرے صفحے پہ انہوں نے صاف کہا کہ منم مسیح زماں، میں زمانے کا مسیحا ہوں، وہ منم کریم خدا، اور میں وہ شخص ہوں جس سے خدا نے کلام کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی میں اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی میں، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، وہ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مجتبی تھے، خدا کے چنے ہوئے آدمی تھے، وہ بھی میں ہی۔ شعر کا پہلا حصہ، پہلا مصرع کہ مسیح زماں کہتے ہیں جناب انہوں نے یہاں اپنے آپ کو عیسیٰ نہیں کہا بلکہ مسیح زماں کہا ہے، جیسے حکیموں کے متعلق ہوتا ہے۔ اچھا صاحب آپ کی بات مان لیتے ہیں، کلیم خدا، خدا سے کلام کرنے والا کہا ہے، موسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یہ بھی تسلیم ہے۔ اور آگے انہوں نے کہا میں محمد اور احمد، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے تھے وہ میں ہوں، اس کی کیا تعویل کی جائے؟ اور یہاں تک کہ انہوں نے صاف صاف الفضل اخبار میں لکھا کہ حضرت مسیح موعود کے مرتبے کی نسبت مولانا لکھتے ہیں۔ مولانا کون تھے؟ محمد احسن امروہی تھے، اور اس کی بھی ایک تفصیل ہے کہ وہ کیسے قادیانی ہو گئے تھے۔ ان کے متعلق اخبار الفضل جو قادیانی حضرات کا ترجمان تھا، انہوں نے 18 مارچ 1916 کی اپنی تحریر میں وہاں قادیانی حضرات نے لکھا کہ حضرت مسیح موعود کی نسبت مولانا لکھتے ہیں کہ پہلے انبیاء اولو العزم میں بھی اس عظمت شان کا کوئی شخص نہیں گزرا۔ مولانا محمد حسن امروہی جو تھے، ان کی حالات کی تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے خدا کے کسی ایک نیک بندے سے ٹکر لے لی اور اس کی توہین مسلسل کرتے رہے، اور کسی نے کہا کہ یہ بے ادبی اور گستاخیاں رنگ لا کے رہتی اور نہ کرو، اور وہ باز نہیں آئے حتیٰ کہ انہوں نے قادیانیت قبول کر لی۔ تو وہ ان کی شان میں لکھتے ہیں مولانا کہ مرزا غلام احمد صاحب کا جو مرتبہ اور مقام ہے، اس عظمت شان کا کوئی شخص نہیں گزرا۔ حدیث میں تو ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر ان کو چارہ نہ ہوتا۔
عبارت دیکھیے آگے کیا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ مسیح موعود کے وقت میں بھی موسیٰ و عیسیٰ ہوتے تو مسیح موعود کی ضرور اتباع کرنی پڑتی. یہ عبارت جو انہوں نے لکھی ہے، ہم صاف اس عبارت میں پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ موسیٰ و عیسیٰ میرے زمانے میں زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر انہیں اشارہ نہیں. کہیں سارے ذخیرہ حدیث میں ایک روایت، ایک سطر، ایک جملہ کسی کتاب میں دکھا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو. آپ نے یہ جملہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، اور وہ بھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ ما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں ہوتے تو میرے نقش قدم پہ چلے بغیر چارہ کار نہیں تھا. ان دو کا اکٹھے تو ذکر ہی نہیں. اور دوسری بات کہ اب وہ ہوتے تو بھی انہیں پیروی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کرنی پڑتی، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا. تو ان بھائیوں سے درخواست ہے جو بھی مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں کہ ان کا انتقال 1908 میں ہوا، اب تقریباً اس کو 94 برس ہو گئے، 92 برس. ان 92 سال میں جتنے بھی لوگ اس امت میں مرزا صاحب کے نقش قدم پہ نہیں چلتے رہے، حتیٰ کہ انہیں مسلمان بھی نہیں تسلیم کرتے رہے، آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب کے سب اس دنیا سے کافر رخصت ہو گئے؟ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں افراد ایسے ہوں گے جو اس تقریباً ایک صدی میں ایمان لے کے عرب اور عجم میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. کیا ان کے متعلق صاف فتویٰ دے دیا جائے کہ یہ سب کے سب جہنم میں چلے گئے اور انہوں نے چونکہ مرزا صاحب کی اتباع نہیں کی تھی لہٰذا وہ علی اعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں رہے؟ بڑے حوصلے اور جرت کی بات ہے اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے. پھر اسی پہ بس انہوں نے نہیں کیا. آپ سب جانتے ہیں کہ مقام محمود ایسا مقام ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اس پہ کھڑا کرے گا، فائز فرمائے گا. اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک، اور ممکن ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود عنایت فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بات ارشاد فرمائی کہ مقام محمود پہ مجھے قیامت میں کھڑا کیا جائے گا. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرا اعزاز اور اکرام کیا جائے گا اور موتی برسائے جائیں گے. اور آپ نے فرمایا کوئی اللہ کے حضور میں بات نہیں کر سکے گا اور مجھے اجازت دی جائے گی کہ میں لوگوں کی شفاعت کے سلسلے میں بات کروں. یہ مقام محمود کوئی چھوٹی سی چیز نہیں. اتنے رفیع اور اعلیٰ مقام کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی کہ تم جب بھی آذان سنو تو اس کے آخر پر یہ دعا مانگا کرو کہ پروردگار مقام محمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما. اور آپ نے فرمایا تم جتنی بھی دعا یہ مانگو گے، جو شخص بھی مانگے گا، میرے لیے واجب ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں. امت کو بتلایا، اور اس بتلانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ مقام محمود کی جب تم میرے واسطے دعا کرو گے تو اس کا کچھ فائدہ ہمیں نہیں ہے بلکہ تمہیں ہی زیادہ ہے کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے. یہ صلہ ہے، یہ تعلق ہے، یہ واسطہ ہے جو تمہارے اور ہمارے درمیان رہنا چاہیے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے امت کو ایک ذریعہ اور ایک چیز بتائی. اور مرزا صاحب صاف صاف حقیقت الوحی میں لکھتے ہیں صفحہ 102 پہ کہ اراد اللہ ان یبعثک مقام محمودہ، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود پر فائز کرنا. کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو ماننے والوں کا واقعی یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب قیامت میں پہنچیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے معزول ہوں گے اور خدا مقام محمود انہیں دے دے گا مرزا غلام احمد صاحب؟ بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ انہوں نے صرف نبوت ہی کا دعویٰ نہیں کیا، رسالت ہی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس کے تمام متعلقات جو اس کے ساتھ ساتھ تھے وہ انہوں نے اس میں شامل کیے، اور یہ انہوں نے کرنا ہی تھا. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، قرآن پاک کی آیات ہو گئیں، تو قرآن نے تو صاف کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں. بس ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ ایک شخص یہ ارادہ کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم اگر کسی نے یہ حرکت کی تو میں اسے زندہ جلا دوں گا. تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے ان کی بیویاں تمہاری مائیں، اور اسی لیے ام المومنین کہا جاتا ہے کہ ایمان والوں کی ماں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہیں، جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ سب کی سب امہات المومنین کہلاتی ہیں. اور جو بھی ان کے ماننے والے ہیں مرزا صاحب کی نبوت کے قائل ہیں وہ سب کے سب جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کی بیوی کے متعلق جہاں بھی تذکرہ آتا ہے ان کے لٹریچر میں انہیں ام المومنین لکھتے ہیں کہ ام المومنین. اسلام میں
صرف بات اتنی نہیں ہے کہ جو الفاظ ہیں انہیں مان لیا جائے، بلکہ ضروریات دین میں جو الفاظ سے مفہوم ثابت ہوتا تھا قرون اولیٰ میں اسلاف کے نزدیک، اس مفہوم کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس مفہوم کو نہ مانے اور صرف الفاظ کو مانے گا تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا قرآن ہے، اس ایک لفظ کے معنی کچھ بھی ہیں، عربی میں اس سے بحث نہیں، مگر ہمارے نزدیک وہ وہی ہے جو 30 پاروں پہ مشتمل ہے، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے، اسی کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ اب ایک شخص اپنی شاعری کا مجموعہ ہے اور وہ اس کا نام رکھ دے کہ یہ قرآن ہے، وہ کہتا ہے اس کو مانو، اور وہ کہتا ہے جو بھی قرآن کو مانتا ہے وہ در حقیقت اس شاعری کے مجموعے کو مانتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کفر ہے، کیونکہ صرف نام ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ مفہوم بھی ضروری ہے۔ قرآن سے مراد وہ وہی ہے جو جبریل امین لے کے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ ٹھیک ہے، شریعت نے فرض کی ہے، دینی چاہیے، قرآن میں بار بار حکم ہے، لیکن زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو تم لوگ کہتے ہو، اس سے مراد تو وہ ٹیکس ہے جو گورنمنٹ کو پے کیا جاتا ہے، یا وہ کہتا ہے اس سے مراد وہ چیز ہے جو ہم اپنی پارٹی فنڈز میں جمع کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اس نے زکوٰۃ کے لفظ کو مانا مگر اس مفہوم کا انکار کیا ہے جو مفہوم شریعت نے بتایا ہے کہ وہ 2.5% ہے اور وہ اس طرح ادا کی جاتی ہے، غریب لوگ اس کے مستحق ہیں، انہیں مالک بنایا جاتا ہے، تو دیکھیے اس نے مفہوم کا انکار کیا نا، لفظ تو وہی رہنے دیے، تو ہم کہیں گے کہ یہ اسلام نہیں۔ بس اسی طرح انہوں نے ام المومنین کی اصطلاح استعمال کی، وہی لفظ جو عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے متعلق استعمال ہوتا تھا امہات المومنین کے متعلق، وہی لفظ انہوں نے اٹھا کر اپنی اہلیہ کے متعلق لوگوں کو سکھایا کہ میری بیوی کو بھی ام المومنین کہا کرو اور ہمارے گھر والوں کو اہل بیت کہا کرو۔ تو کہاں کا مفہوم کہاں وہ لے آئے ہیں؟ کیا یہ بہت ہلکے الفاظ میں اور بڑے ادب سے پوچھنا چاہتے ہیں ان سے جو انہیں نبی مانتے ہیں کہ کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ کیا یہ عقل کے بھی خلاف نہیں ہے؟ عام دنیا کے قاعدے میں کوئی کمپنی جب ایک لفظ کو رجسٹرڈ کروا دیتی ہے تو دوسری کمپنی کے لیے درست نہیں ہوتا کہ وہ اس نام کو استعمال کرے، کیونکہ وہ کسی خاص مفہوم کے ساتھ کچھ لوگوں کے لیے مخصوص ہو گیا۔ بغیر مثال اور تشبیہ کے اس کمپنی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہو گیا کہ انہی کا اس میں گرامی ہے، مخصوص ہو گیا کہ مقام محمود انہیں ملے گا، یہ بھی خاص انہی کے ساتھ ہو گیا کہ شفاعت کا حق قیامت میں انہیں دیا جائے گا، اور یہ بھی مخصوص ہو گیا کہ محمد رسول اللہ سے مراد کلمہ طیبہ میں، نماز میں، قرآن میں، ہر جگہ انہی کی ذات اقدس اور انہی کی بیویوں کو ام المومنین کہا جائے گا، اور انہی کی زیارت جنہوں نے اسلام کی حالت میں کی ان کو صحابہ کہا جائے گا۔ یہ سب کے سب الفاظ مخصوص ہو گئے ہیں ان کے ساتھ، اب اس میں دخل اندازی کرنا اور یہ کہنا کہ الفاظ ہمارے واسطے ہیں، بڑے احترام سے پھر پوچھتے ہیں کیا یہ خیانت کے درجے میں نہیں آتا؟ اور اگر یہ خیانت کے درجے میں آتا ہے تو مومن بھی کبھی خائن ہوا کرتا ہے، کچھ آئیے کہ ایک شخص رسالت کا دعویٰ کرے اور خیانت کی بات آ جائے۔ پھر آگے دیکھیے، صرف اسی پہ بس نہیں کی، ان کے جو بیٹے تھے مرزا بشیر احمد، ان کے بعد ان کے پہلے خلیفہ تھے حکیم نور الدین، اور حکیم نور الدین صاحب نے خود دوسرے خلیفہ انہی کے صاحبزادے غلام احمد قادیانی صاحب کے صاحبزادے مرزا بشیر کو بنا دیا، اور مرزا بشیر بالکل صاف واضح طور پر وہ کہتے تھے کہ اگر پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر ہے تو دوسرے کا انکار بھی کفر ہے۔ وہ اپنے والد صاحب کے لیے کلمۃ الفصل میں تحریر فرماتے ہیں کہ علاوہ اس کے کہ اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں، ہمیں کوئی نیا کلمہ نہیں اپنانا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کلمے میں تو آلریڈی محمد رسول اللہ ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کوئی الگ چیز ہی نہیں تھے مرزا صاحب، وہ یہی تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب جب کوئی شخص مرزا صاحب کو نبی مان کر یہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ محمد رسول اللہ سے مراد وہ محمد ابن عبداللہ لے رہا ہے یا وہ شخص لے رہا ہے جو قادیان میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ وہ صاف کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، یعنی مرزا صاحب سارا وجود ہی وجود ہے، میرا وجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہی ہو گیا، من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا، جس شخص نے میرے درمیان اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ فرق کیا، نہ وہ ہماری حقیقت کو سمجھا ہے اور نہ اس نے ہمیں دیکھا ہے،
اور یہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر۔ صرف ایک بات ہم عرض کرتے ہیں، یہ کہنا کہ خدا کا وعدہ تھا کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دوبارہ ظاہر کرے گا، خدا کا یہ وعدہ ہے کہاں؟ بس اتنی بات۔ اگر اللہ کا یہ وعدہ کہیں نہ ہو اور کہیں نہیں ہے تو پھر آپ کے توسط سے ان سے درخواست ہے کہ انہیں بار بار غور کرنا چاہیے۔ یہ عقیدے کا معاملہ صرف دنیا تک کا نہیں ہے، آخرت کی پوری زندگی اس بنیادی عقیدے پر ہے کہ ہم کس کی رسالت کے قائل ہیں اور قیامت میں شفاعت کے لیے کس سے ملتجی ہوں گے اور کس سے درخواست کریں گے۔ کہاں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا ہوں پھر دوبارہ دنیا میں بھیجوں؟ اچھا صاحب وہ دلیل بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر، اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ جو ذکر کیا انہوں نے آیت، کوئی تفسیر اٹھا کے مستند مفسرین کی دیکھ لیجئے، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کچھ لوگ جو اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے وہ اپنا علمی مرتبہ، مقام، دین میں محنت، ان چیزوں کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے مراتب تک جا پہنچیں گے، افضلیت میں نہیں، اس جد و جہد میں جو انہوں نے کی ہوگی اللہ انہیں ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔ اس آیت پہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بشارت ہے، اور یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سلمان وہ تمہاری نسل میں سے ہوں گے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی تھے، ایران کے تھے بنیادی طور پر یہ خاندان ان کا، اس لیے لوگوں نے کہا کہ اگر اس آیت اور اس حدیث کو ملا لیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات کے لیے یہ پیشن گوئی اور بشارت۔ یہ اختلاف ہمارا اور ان حضرات کا جو مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، اس سے شروع ہوئے اس اختلاف کو 100 سال کا عرصہ ہوا ہے، 1880 کے بعد سمجھ لیں تقریباً، اور اب 2000 کا برس چل رہا ہے، تو یہ 120 سال ہی تو ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے ہم آپ کی خاطر، آپ کی عزت اور احترام کی وجہ سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 120 سال سے یہ چپکلش غلط چل رہی ہے۔ 120 برس سے پہلے بھی تو آخر مفسرین تھے، اس سے پہلے بھی تو قرآن کی یہ آیت لوگوں نے سمجھی تھی، پڑھی تھی۔ کوئی ایک مفسر ایسا لکھ دیجئے، بتا دیجئے جس نے اس آیت سے یہ مراد لے لی ہو کہ ایک صاحب قادیان میں پیدا ہوں گے، غلام احمد نام ہوگا، ایسے ہوں گے اور وہ اس آیت کا مصداق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ وعدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بھیجے گا۔ کسی ایک نے بھی اس آیت سے یہ سمجھاؤ پوری امت میں 1500 برس میں 1400-1300 برس میں کسی ایک نے بھی یہ سمجھاؤ کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اتنا ہی ثابت ہو جائے۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ شخص مرزا صاحب تھے نہیں تھے، ہم مانتے ہیں نہیں مانتے، آپ تو اتنا بھی ثابت کر دیجئے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے۔ جب 1300 برس میں بھی اس آیت کو کوئی نہیں سمجھ سکا جیسے کہ آپ کا عقیدہ ہے، تو اب آپ کو کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے یہ بار بار تذکرہ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ بعثت ہے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں، اور یہ آیت میں تحریف ہے، تفسیر نہیں ہے اس کی۔ اب جب انہوں نے مقام محمود بھی اپنے لیے ثابت کر لیا، درود بھی اپنے لیے ثابت کر لیا، اپنی اہلیہ کو ام المومنین بھی قرار دے دیا، سارے حقوق رکھ لیے، تو اس سے بھی بڑھے اور انہوں نے کہا کہ لہو خسف القمر المنیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو چاند کا نشان ظاہر ہوا تھا۔ وہ کون سا نشان تھا بھائی؟ چاند کو گرہن لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک تو وہ وقت جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو چاند کو گرہن لگا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، عام طور پہ عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کسی بڑے شخص کا انتقال ہوتا ہے تو چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، اور اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا تو ہم نے اس کو یہی سمجھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا یہ چاند اور سورج کے گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، خدا کا نظام ہے، لا لموت احد ولا لحیات، کسی شخص کی زندگی موت کا ان چیزوں سے تعلق نہیں۔ یہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو چاند کو گرہن لگا تھا۔ یہ چلیے دوسری روایت بقول ان کے جو حضرات مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ آپ کے لیے تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، یہی مراد لے لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو چاند کو گرہن لگا تھا، وہ ان لی، اور میرے لیے خسف القمران، میرے لیے تو چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگ گیا۔ پتن کر کیا اب بھی تم نہیں مانتے؟ چاند اور سورج کو دونوں کو اکٹھے گرہن لگنا کہ وہ دونوں گرہن میں آ جائیں، یہ بارہا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے متعلق فرمایا ہے
اگر یہ روایت صحیح تسلیم کر لی جائے، دارقطنی میں آتی ہے، اول تو اس پہ بھی بحث ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے یا نہیں، اچھے سے صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہدی کے متعلق فرمایا کہ ان کے زمانے میں چاند اور سورج کو اکٹھا گہن لگے گا۔ وہ خدا کا نظام ان کے دور میں بھی ہوا ایسے، جب ان کے دور میں ہوا تو انہوں نے کہا یہ دیکھا میری نشانی ظاہر ہو گئی، چاند اور سورج کو گہن لگ گیا۔ ہم بڑے ادب اور احترام سے ان کی خدمت میں آپ کے توسط سے گزارش کرتے ہیں جو مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں کہ صاحب دنیا میں بہت سے لوگ اور جماعتیں اسی بنیاد پر چلتی ہیں کہ کائنات میں کوئی حادثہ کوئی واقعہ برپا ہو اور وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ دیکھا ہماری وجہ سے یہ ہوا، ہماری جو پالیسیز تھی اس کے نتیجے میں یہ چیز یہ آگے ظاہر ہو گئی۔ بس یہی وہ ذہنیت ہے جو یہاں بھی پسے پشتکار فرما ہے کہ جب سورج اور چاند کو گہن لگا انہوں نے کہا دیکھو حدیث میں آیا ہے مہدی کے لیے اور یہ میری نشانی ظاہر ہو گئی، اور حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے مہدی کے لیے کہ ان کی بیعت مکہ مکرمہ میں ہوگی اور امت کے بہترین افراد ان کی بیعت کریں گے، اور حدیث میں تو مہدی کی بڑی تفصیلات آئی ہیں، وہ سب کہاں گئی؟ اسی لیے انہوں نے چیلنج کر کے یہاں بھی کہا ہے کہ میرے لیے تو دونوں کو گہن لگ گیا، سورج کو بھی اور چاند کو بھی، اب بھی تم نہیں مانتے۔ پھر وہ اس سے بھی بڑھیں اور حقیقت الوحی میں وہ فرماتے ہیں خزائن روحانی خزائن کی 22ویں جلد میں صفحہ 70 پہ کہ میری تائید میں اللہ نے وہ نشانات ظاہر کیے ہیں کہ اگر میں ان کو فردن فردن شمار کروں تو میں خدا تعالی کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ، 3 لاکھ معجزات خدا نے مجھے دیے۔ العظمت للہ 1980 سے لے کے 85 سے لے کے جب وہ مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ فرما رہے تھے تو اس سے لے کے 1908 میں جب ان کا انتقال ہوا وہ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ 28-30 برس کے عرصے میں 3 لاکھ معجزات ان کے تھے۔ اوسطاً کتنے ہوئے 30 برس میں 30 لاکھ معجزات، تو ہر برس میں 10 لاکھ ہو گئے، ہر برس میں اگر 10 لاکھ ہو گئے تو مہینے میں لاکھ بھی معجزات کے شمار پڑ جاتا ہے تقریباً۔ جو بھی انہیں مانتے ہیں اور ان کی نبوت اور ان چیزوں کے قائل ہیں ان سے درخواست ہے کسی ایک مہینے کی کوئی فہرست ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہمیں بھی کچھ تسلی اور اطمینان ہو کہ 1 لاکھ معجزات ایک مہینے میں ظاہر ہوتے تھے، اور دن میں کتنے پڑے، دن میں اس حساب سے کتنے پڑے 3000 معجزات۔ جب بھی کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو ایسے ہی نہیں ہے کہ سب لوگوں کو اعتقاد ہو جایا کرتا ہے، لوگ اپنے عقل کی میزان پر پرکھتے ہیں، چھانتے ہیں، پٹکتے ہیں، پھر جا کر کہیں بات مانی جاتی ہے کہ صاحب ٹھیک ہے۔ ہم بھی اس معاملے میں اسی عقل کے مریض ہو گئے ہیں اور ہم بھی تسلی چاہتے ہیں جو ان کی نبوت کے قائل ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ صاحب یہ جو انہوں نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 3 لاکھ سے زیادہ معجزات میرے ہیں، یہ 3 لاکھ چھوڑیے، 30,000 چھوڑیے، 3,000 چھوڑیے، 300 معجزات گنوا دیجیے کہ یہ معجزات ہیں۔ ہم محض اپنی دل سوزی سے اور محض اس بات سے کہ حق بات آپ حضرات تک پہنچے جو بھی ان کی نبوت کے قائل ہیں اور ان کی آخرت کسی طرح سمر جائے، اپنے دل پہ پتھر رکھ کے تقابل کی بات کرتے ہیں، وگرنہ سوچنا بھی دشوار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کا تقابل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کتنے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظاہر ہوئے۔ فقہا نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں لکھ دیا ہوگا، لاکھوں تک تو نہیں پہنچے، وہ بھی جہاں صداقت تھی اور جہاں ایک بات بلا کم وقاص وہ لوگ نقل کرتے تھے۔ اور کوئی ایسے نہیں تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا کچھ مبالغے سے کام لیں، بلکہ صحیح ہوش و حواس کے ساتھ وہ چیزیں دیکھتے تھے۔ انہوں نے معجزات پہ بحث کی ہے، کسی نے یہ بھی نہیں لکھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے ہوں، 3 لاکھ تو بہت بڑی چیز۔ اور پھر افسوس یہ ہے کہ انہوں نے تحفہ گولڈویہ جو لکھی، مرزا صاحب نے بہت سی کتابیں بہت سے لوگوں کے رد میں لکھی، ندوۃ العلماء کے رد میں انہوں نے تحفۃ الندوہ لکھی، اور گولڑا ایک بڑی مبارک بستی ہے راولپنڈی کے قریب، اور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں بڑے اللہ کے نیک بندے اور اپنے زمانے کے بہت مقبولان الہی میں سے تھے، ان کے لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحفہ گولڑویہ، یعنی گولڑا والے اس گاؤں والے جو پیر صاحب ہیں ان کی خدمت میں تحفہ، اور اس تحفے میں کئی ایک چیزیں ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ نے نبی بھی مانتے ہیں، تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایک جگہ، یہ بات ہے افسوسناک، مگر انہوں نے ایک جگہ پیر صاحب پہ لعنت بھیجنی شروع کی ہے کہ گولڑا کے جو پیر ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہو،
اور پھر لعنت کا لفظ وہ لکھتے چلے گئے ہیں، لعنت 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 لعنت، حتیٰ کہ روحانی خزائن آپ اٹھا کے دیکھ لیں 1000 مرتبہ لعنت کا لفظ لکھا۔ کیا مخالفت میں اپنے مخالفین کے لیے ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے؟ 1000 مرتبہ، اور روحانی خزائن جو چھپے ہیں اس پہ باقاعدہ نمبرنگ ہو گئی ہے کہ لعنت نمبر کتنا ہے، اور 1 سے شروع کر کے 1000 تک لعنت ہی لعنت کا لفظ۔ ایک اس کتاب میں یہ قابل دید ہے، اور دوسرے انہوں نے جو صاف لکھی ہے عبارت، وہ کہتے ہیں 3000 معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3000، اور آپ سے 3 لاکھ 100 گنا زائد ہو گئے، اور ان کے معجزات تو ایسے ہیں جن کے متعلق ذرہ برابر شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کوئی علیہ باللہ جھوٹ بولا ہوگا۔ اور آپ جو 3 لاکھ فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سب سچ ہوگا، چلیے مان لیا، اس میں سے کوئی 3000 کی فہرست ہمیں بھی بتا دیں بھائی۔ اور اگر ایسے نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، تو سوچنا چاہیے کہ جس کی نبوت کے آپ قائل ہیں اس کی نبوت کا مسئلہ تو پھر بھی ایک الگ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہٹنا اور ان کی نبوت کا انکار اور ان سے بھی بلند تر کسی کو ماننا، کیا یہ خدا کی نظر سے گرا دینے کے لیے کافی نہیں؟ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود کا ذہنی ارتقاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن، ان کا علوم، ان کے معارف ہم جیسے نالائقوں کے دماغ کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ خدا نے اتنا علم عنایت فرمایا تھا، وہ خود ارشاد فرمایا انہوں نے کہ مجھے وہ کچھ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا، اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور تمہیں پتا چل جائے کہ اس کائنات میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے تو اللہ کی قسم تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا تم ہنسنا بھول جاؤ، روتے ہوئے جنگلوں کو نکل جاؤ، مجھے وہ کچھ پتا ہے۔ اللہ نے اتنا علم بھی دیا اور پھر ظرف بھی دیا۔ یہ بات کی بے ادبی پر مشتمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی ارتقاء، اس کے اندازے لگانا، اور پھر یہ کہنا کہ حضرت مسیح موعود کا ذہنی ارتقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ تھا۔ اور پھر آپ اس کی تعویل دیکھیے جو فرماتے ہیں، مئی 1929 میں ریویو جو انہوں نے کیا ہے اس میں لکھتے ہیں بعد کے حضرات ان کے کہ یہ جزوی فضیلت ہے جو حضرت مسیح موعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی استعدادوں کا پورا ظہور بوجہ تمدن کے نقص کے نہ ہوا، ورنہ قابلیت تھی۔ اب تمدن کی ترقی سے حضرت مسیح موعود کے ذریعے ان کا پورا ظہور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ظہور اس لیے نہیں ہو سکا کہ اتنا زمانہ ایڈوانس نہیں تھا، ارتقاء اتنا ہوا نہیں تھا، تمدن میں نقص تھا۔ اچھا، اور مرزا صاحب کے زمانے میں چونکہ تمدن اور تہذیب نے ترقی کر لی تھی، لہذا یہاں ظہور ہو گیا اور زیادہ ہو گیا۔ بغیر کسی تبصرے کے صرف آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے جو اسے نبی مانتے ہیں کہ اب کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کے زمانے میں چونکہ انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور یہ تہذیب نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور اب اتنی ترقی کر گئی، لہٰذا ان کے ذہنی ارتقاء سے میرا ذہنی ارتقاء بھی بڑھ گیا ہے، تو کیا آپ یہ تسلیم کریں گے؟ اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو پھر بات ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہ کریں، کیونکہ ہم تو ان کی نبوت چھوڑ اسلام کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اور اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے کیجئے کہ آپ ایک غیر نبی کو یا نبی کو اپنے نبی پر ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ نبوت سے بھی بلند تر کسی کو ماننا کہ یہ اسلام ہے۔ اور یہ ذہنی ارتقاء، اس کی مباحث، یہ معاملہ کہاں تک چلا ہے؟ میاں مرزا محمود تھے، انہوں نے الحکم ایک رسالہ، ایک اخبار نکلتا تھا قادیان سے، اس میں صاف لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، استاد ہیں، اور مسیح موعود مرزا قادیانی ایک شاگرد خواہ استاد کے علوم کا وارث پورے طور پر بھی ہو یا بعض صورتوں میں بڑھ بھی جائے، مگر استاد بہرحال استاد رہتا ہے اور شاگرد۔ یہ بٹوین دا لائنز وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور استاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، مگر ان کو اتنی ترقی ہوئی کہ یہاں شاگرد استاد سے بڑھ گئے۔ اب جب یہ بات سامنے آتی ہے تو ایک مسلمان تصور بھی نہیں اس چیز کا کر سکتا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے استاد بہرحال استاد اور شاگرد، مگر شاگرد استاد سے بڑھ گیا تھا۔ یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کوئی شخص زیادہ ہو گیا علیہ باللہ، اور وہ بھی کس چیز میں زیادہ ہو گیا؟ علم میں. اور علم ایسی چیز ہے جو نبوت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں کلام ان کی خصوصیات میں سے تھا، اللہ کے ساتھ تعلق اور خدا سے گفتگو کرنا. اور اللہ فرماتے ہیں فلما کلمہ، جب موسیٰ علیہ السلام سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. دوسرے مقام پر ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی جیسے باتیں کی جاتی. اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی. جیسے ان کی خصوصی صفت کلام تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفت علم تھی. اس علم میں کسی کے متعلق تصور کہ وہ نبوت کی جو خاص صفت ہے اس میں بھی ان سے بڑھ گئے تھے. خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا. اور پھر جو ان کے سامنے چیزیں پڑھی گئیں، آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں 2 مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالی نے روحوں سے بات کی تھی. ایک مقام کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمام ارواح کو پیدا کیا اور ہم نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا. تو روحوں نے کہا کیوں نہیں پروردگار، یعنی آپ ہمارے رب ہیں. ہماری، آپ کی، کسی کافر، مسلم، سب کی روحوں نے اقرار اور اعتراف کیا. اور دوسرا مقام سورہ آل عمران میں آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام کو الگ کر کے ان کی ارواح کو کہ ہم تمہارے درمیان ایک پیغمبر علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور جب وہ آئیں گے اگر ہم بھیجیں تمہاری زندگی میں لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. تو جتنے انبیاء علیہ السلام تھے ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقرار کیا کہ اگر یہ ہستی ہمارے زندگی میں ہماری آ گئی تو ہم ان پہ ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے. اور لفظ یہ آئے ہیں کہ اخذتم علی ذالکم اسری، تم نے اس عہد اور اس پیمان کو اچھی طرح سمجھ لیا، قائم رکھا، اللہ نے اس پہ ان سے وعدہ لے لیا. یہ مفہوم ہے اس کا. اب وہ عہد جو تمام انبیاء علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا گیا تھا، اس عہد کو بھی دیکھیے. ان کے شاعر کہتے ہیں خدا نے لیا عہد سب انبیاء سے کہ جب تم کو دوں میں کتاب، پھر آئے تمہارا مصدق پیغمبر تو ایمان لاؤ، کرو اس کی نصرت. بات ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم ان کی ایمان بھی لانا، نصرت بھی کرنا. کہا کیا کرتے ہو اقرار محکم، وہ بولے مقر ہے ہماری جماعت. اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اس کا؟ انہوں نے کہا ہم سب انبیاء علیہ السلام کی جماعت اس کی تصدیق کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئیں گے ہماری زندگیوں میں تو ہم ان کی اتباع کریں گے، ایمان لائیں گے اور ان کی نصرت کریں گے. یہ بھی ٹھیک ہے صاحب. کہا تعالیٰ نے شاہد رہو تم، یہی میں بھی دیتا رہوں گا شہادت. اللہ نے کہا انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے کہ تم گواہ رہنا اور میں بھی اس عہد پر گواہ ہوں. جو اس عہد کے بعد کوئی پھرے گا بنے گا وہ فاسق، اٹھائے گا ذلت. اور کسی نے اگر دنیا میں جا کر اس عہد کو توڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا یا ان کی مدد نہ کی تو وہ فاسق ہو جائے گا. ٹھیک ہے صاحب. لیا تھا جو میثاق سب انبیاء سے، یہ سننے کی بات. لیا تھا جو میثاق سب انبیاء سے، سب انبیاء علیہ السلام سے جو وعدہ خدا نے لیا تھا ایک ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی عہد حق نے لیا مصطفیٰ سے. وہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. وہی وہ نوح و خلیل و کلیم و مسیحا سبھی سے یہ پیمان محکم لیا تھا. حضرت نوح، حضرت خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام سب سے یہ پکا وعدہ لیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ لیا تھا. کس کا؟ مبارک امامت کا موعود آیا، وہ میثاق کے ملت کا مقصود آیا. مبارک گھڑی ہے جب مرزا صاحب تشریف لائے. ان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ کیا. کوئی حد ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ تھا. اب یہ کہنا کہ وہی عہد حق نے لیا مصطفیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لیے سب نے اقرار کیا، اور آپ کی روح کو بلا کے خدا نے کہا کہ مرزا صاحب آئیں گے، آپ نے ان پہ ایمان لانا ہے اور ان کی تصدیق اور ان کی نصرت کرنی ہے. یہ کہاں ہے؟ اس پہ کیا تبصرہ کیا جائے؟ خود سوچے کوئی کہ اس سے کیا یہ پتا نہیں چلتا کہ جس طرح ہمارے عقیدے اور نظریے سے پتا چلتا ہے کہ جس ہستی کے لیے سب انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ سب انبیاء علیہ السلام سے بڑی شخصیت ہے، اس کی نبوت کو برتری اور فوقیت حاصل ہے. اسی طرح کیا اس سے یہ پتا نہیں چلتا کہ جس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا جا رہا ہے وہ علیہ باللہ ان سے بھی بڑی ہے. اللہ کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ پتا نہیں چلتا
کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کو کہا ہو کہ تم میرا بیٹا ہو، الیاذ باللہ. اور تذکرہ میں صاف لفظ وہ فرماتے ہیں، یہ نبوت سے بھی بڑی بات ہے آگے، کہ اللہ نے مجھ سے کہا انت منی بمنزلۃ ولدی، تم تو میرے بیٹے کی طرح اور تم تو میری اولاد کی طرح. اللہ تعالیٰ نے یہ الہام جو انہیں کیا ہے الیاذ باللہ، یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا. اور پھر تذکرہ میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تم میں تو یہ کمال ہے کہ تم کسی چیز کا ارادہ کرو اور اس سے کہہ دو کہ ہو جا فیکون، وہ کام ہو جائے. یہ اللہ کی اپنی صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام عزت و احترام اور ان کی بزرگی اور ان کے مقام رفیع کا پورا ادب کرتے ہوئے یہ مقام تو ان کا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی چیز کے متعلق کہہ دیں کہ ہو جا فیکون، وہ ہو جائے گی. اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ. یہ سارے لوازمات ثابت کرنے صرف اس ایک کام کے لیے ہیں کہ میں خدا کا رسول ہوں اور مجھ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ کوئی فرق نہیں. اس لیے ان کا جرم صرف یہی نہیں ہے کہ نبوت کا دعویٰ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خصوصیت کو اپنی طرف منسوب کیا. یہاں تک کہ یہ جتنی چیزیں ہم نے گنوائی ہیں، مقام محمود اور شفاعت اور درود اور یہ چیزیں، آخری بات بھی آپ سے عرض کریں کیسے اسے نقل کیا جائے. صرف یہ نقل کر دیتے ہیں، اس پہ تبصرے کو چھوڑ دینا چاہیے. کون اس پہ تبصرہ کر سکتا ہے؟ تذکرہ میں تیسری مرتبہ جو اس کی تباعت ہوئی ہے اس کے صفحہ 377 پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اور کہا اذکر نعمتی، میں نے جو انعام تم پہ کیا ہے اس کو یاد کرو. وہ مقام محمود اور درود شریف اور یہ ساری خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد ہو گئی اس اگلے جملے پہ. اور اللہ نے الہام کیا کہ رأیت خدیجہ تھی، تم نے میری خدیجہ کو بھی دیکھا ہے. خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، سب سے پہلی بیوی تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سارے انعامات کیے اور بھی بتیرے، اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی کہا کہ خدیجہ کو بھی دیکھا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے خدیجہ بھی عنایت کرتی. جتنے لوگ بھی انہیں نبی مانتے ہیں وہ خود سوچیں یہ زبان، یہ قلم اور یہ دعوے کس گلی سے تعلق رکھتے ہیں. مرزا صاحب کے ماننے والوں کے دل میں، جنہیں ہم آپ کے توسط سے دعوت دے رہے ہیں، ہمارے وہ بھائی، ان کے دل میں ذرہ برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت اور حرمت ہے. میں ان کی عزت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ وہ ان حقائق پر غور کریں اور مرزا صاحب کے دامن کو جھٹک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں اور سوچیں کہ ایمان اور کفر اور آخرت کی ساری زندگی کا مسئلہ ہے، اور ہم نے اپنا انتصاب قیامت میں اس خیمے میں رکھنا ہے، اس طرف کو کرنا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، یا یہ کہ ہم اس طرف جانا پسند کریں گے جہاں پہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں. یہ سوچ لیں اور پھر فیصلہ کریں.